کیونکہ ملک کے موسم کی نہیں سمجھ میں آ رہی. گلوبل وارمنگ کہہ لیں, اس کو کیا کہیں گے؟ ملک کے موسم کی سمجھ نہیں آ رہی یا صرف کراچی کے موسم کی سمجھ؟ مجھے تو کراچی, ٹو بی آنیسٹ, کراچی کے موسم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. میں وہ اچھا, ملک بھر میں موسم نے شدت اختیار کر لی ہے, گرمی نے شدت اپنا لی ہے, اور اپریل کے وسط میں ہی مختلف علاقے شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ایک چیز اور بتا دیں, سوری میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کر رہی ہوں, اے سی آن کر لیا آپ؟ بالکل, اے سی کی گیس چیس سب کچھ سیٹ کرا کے اے سی آن کر لیا. کل میں نے بڑے کہتے ہیں نا, میں تو سلو موشن کام کر رہی ہوں ٹوورڈز اے سی, گیس ویس چینج کرانے کے لیے. اچھا پرسوں کرواؤں گی, اچھا ٹھیک ہے ابھی میں بعد میں صفائی کرواؤں گی تاکہ میں اور ٹائم دے سکوں, ایک بجلی کا بل اور کم آ جائے. اینڈ دین اگین صدف, الحمدللہ وی آر پریولیجڈ اینڈ وی بلانگ ٹو دیٹ اسٹریٹا کہ جہاں ہم افورڈ کر سکتے ہیں. یس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سیز. کراچی آ کے میں نے یہ محسوس کیا, کراچی میں اتنی عوام, بیشتر عوام, ایک پاپولیشن ہے, باقاعدہ ایک حصہ ہے کہ جو اے سی افورڈ نہیں کر سکتے, بلز نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے گھروں میں بجلی بھی نہیں آ رہی, بجلی نہیں آتی. اللہ ان پہ رحم کرے, اور ہماری دعاؤں میں وہ لوگ موجود ہیں. اب بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. آج سے 18 اپریل تک ملک کے میدانی اور بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا. گزشتہ روز جنوبی سندھ, جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں آسمان آگ برساتا رہا. حیدرآباد, نواب شاہ, دادو, جیکب آباد, سکھر, ملتان, رحیم یار خان کی بات کی جائے, درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا, اور پھر اس کے بعد بہاولپور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. 39 آپ چیک کریں, 40, 39, مطلب 40 پہ تو میں حیران ہوں. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے پچھلی دفعہ تو بھائی ہیٹ ویو الرٹ جاری ہو جاتے تھے 38 پہ, لیکن اب 35 اور 34 ہمارے لیے نارمل ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں انجم نذیر, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا, اپریل کی ہم صرف بات کر رہے ہیں, ہم مارچ کی بھی بات نہیں کر رہا ہے, جون کی بھی بات نہیں کر رہا ہے. یہ جو اس وقت گرمی پڑ رہی ہے یہ معمول سے کتنی زیادہ ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت زیادہ رہیں گے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کے اکثر علاقے جس میں نواب شاہ, اس سے ملکہ علاقے یا دادو, لاڑکانہ, گمبر شداد پور, جیکب آباد, ایون سکھر, یہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران درجہ حرارت جو ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ معمول ہے, تو معمول کی بات یہ ہے کہ جو سندھ کا اوسط درجہ حرارت اپریل کا ہے وہ تقریباً 39 یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. میں پورے سندھ کی بات کر لوں, جی یہ ایوریج ہے 30 ایئرس کا. تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹمپریچر 46 یا 48 جا رہا ہے, تو آف کورس یہ بات ہے کہ وہ معمول یا ایوریج سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ ہی رہے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ گلوبل وارمنگ کا یا کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے کہ پہلے سے اس بات کو بتا دیا گیا کہ اپریل, مئی, جون کے دوران جو ہے وہ پاکستان کے درجہ حرارت جو ہیں وہ معمول سے زیادہ رہیں گے. تو انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہیٹ ویو کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے کیا گائیڈ لائنز جاری کی ہیں خاص طور پر شہریوں کے لیے اور اسپتالوں کے لیے؟ جی دیکھیں, تمام اداروں کو جو ہے ویل بیفور ٹائم جو ہے وہ انفارم کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں نے اپنی سیفٹی پریکاشنز جو ایس او پی ہے ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے. ہیٹ ویوز کے کیمپس لگ گئے ہیں, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاسپٹلس میں جو ہے وہ ہیٹ اسٹروکس وارڈز کو جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کے لیے اسپیشلی بات یہ ہے کہ وہ دھوپ کے اوقات جس کو ہم کہتے ہیں 11 سے 4 بجے تک جب دھوپ بالکل کی شدت زیادہ ہوتی ہے, اس دوران کم سے کم باہر نکلیں. اگر نکلنا ضروری ہے تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں. پھر ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں ویسے انجم صاحب جن کی جاب ہی باہر ہے, جیسے وہ گارڈز ہیں یا پھر میڈیکل پھل فروش ہیں, ڈیلی ویجز ہیں, بالکل رائڈرز ہیں, ان کے لیے بڑی ٹف ہوگی صورتحال. تو ظاہر ہے آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ ان کے اوقات کار بھی کچھ چینج کیے جائیں, لیکن ان کو ویسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو مسلسل دھوپ میں ہیں؟ دیکھیں جی, اوقات کار سب کے تو ہم چینج نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے چلنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بہت خوش آئند ہے کہ لاسٹ ایئر بھی جو ہے بہت ساری این جی اوز نے جو ہے اس سلسلے میں پی ڈی ایم اے کا ساتھ دیا. انہوں نے جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو
कैप्स, छतरी, पानी की बॉटल्स, ठंडा पानी प्रोवाइड किया। इसी तरह आप शहर कराची में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जगह जगह पानी का जो है वो सेटअप लगा कर रखते हैं, ताकि जो लोग जिनकी मजबूरी है कि उन्होंने रोड्स पे काम करना है वो हाइड्रेटेड रहें, उनको पानी मिलता रहे। आप अपने साथ गर्म कपड़ा रखें, उस कपड़े को भिगो के रख लें थोड़ा सा, ताकि आप जो है वक्तन फवक्तन अपना पसीना साफ करते रहें। आपकी मजबूरी है, आप छतरी का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ पानी की बोतल रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ना सिर्फ हमें मौसम से बताया जी कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, साथ ही आपने ये बताया कि किस तरीके से एहतियात की जा सकती है।